بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصیبت کے وقت پڑھنے کی دعا۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا، کیا میں تمہیں چند ایسے کلمات نہ سکھاؤں جنہیں تم مصیبت کے وقت یا مصیبت میں کہا کرو؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی۔ بحوالہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1525۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 89۔ وضو کرے تو بسم اللہ پڑھے اور وضو کے درمیان میں یہ دعا کرتا رہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسعنی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے میرے گھر میں وسعت دے اور میری روزی میں برکت دے۔ بحوالہ سنن نسائی۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، پروردگار تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 118۔ لوگوں کے شر و فساد سے بچنے کی دعا۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب فساد کرنے والوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 30۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم صبح اور شام کو 3 مرتبہ سورہ اخلاق، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھو، یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ بحوالہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5082۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا یار و مددگار ہے، مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 101۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اے ہمارے رب ہمیں اپنے ازواج اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجیے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلة والذلة وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَغْلِمَ أَوْ أُغْلَمَ، اے اللہ بے شک میں محتاجی، قلت اور ذلت سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1544۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 114۔ اولاد کی اصلاح کے لیے دعا۔
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میرے لیے میری اولاد میں بھی اصلاح فرما دے، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور یقیناً میں تیرے فرما برداروں میں سے ہوں۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری محبت۔ دشمن کا ڈر ہو تو کیا دعا پڑھیں؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قوم سے خوف ہوتا تو یہ دعا پڑھتے: اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم تجھے ان کے بالمقابل کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے تیرے پناہ طلب کرتے ہیں۔ بحوالہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1537۔